السلام علیکم سامعین، 7 رجب المرجب اور 19 جنوری ہے۔ عنوان ہے دارالافتاء بلیٹن۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان کرام مسئلہ ذیل میں؟ اسلام مذہب کی جمعے کے دن کے بارے میں کیا ہدایات ہیں؟ جمعے کے دن کیا خاص عمل کرنا چاہیے؟ نماز جمعے کے لیے کس وقت مسجد میں آ جانا چاہیے؟ جمعے کی نماز سے پہلے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے سننے کا کیا حکم ہے؟ امید کے شرح متین کی روشنی میں جواب باثواب سے نوازیں گے۔ سوشل انڈیا نیوز۔ اب آپ حضرت مفتی صاحب کا جواب سن لیں۔ ایک مؤدبانہ عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی اس سلسلے کو تحریری شکل میں بھی پیش کیا جایا کرے گا اور اس میں مکمل حوالہ جات موجود ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا دن جس کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا جاتا ہے، اس کے فضائل بکثرت موجود ہیں۔ جمعے کے دن چند اعمال مسنون ہیں، مثلاً غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، اچھا اور عمدہ لباس پہننا، جمعے کی نماز کے لیے پیدل چل کر جانا اگر کوئی عذر نہ ہو۔ اگر عذر ہو اور پیدل چل کر نہیں جا سکتا تو سواری پر بھی جا سکتا ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، خطبہ جمعہ کو خاموشی سے سننا اور چپ رہنا، اسی طرح سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد جلد پہنچنے کی کوشش کرنا تاکہ خطبہ سننا میسر ہو سکے، کیونکہ خطبے کا سننا واجب ہے۔ اسی لیے جمعے کی دوسری اذان سے پہلے مسجد پہنچ جانے کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ جمعے کی نماز کے لیے جتنی جلدی آیا جائے اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو لوگوں کا نام ان کے مرتبوں کے مطابق لکھتے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے اس کا نام پہلے لکھا جاتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کا نام اس کے بعد لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ترتیب جاری رہتی ہے خطبہ شروع ہونے تک۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو فرشتے بھی اپنے صحیفے، اپنے دفتر، اپنے رجسٹر لپیٹ کر خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جمعے کا خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آتا ہے تو فرشتے اس کی حاضری لگاتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے جمعے کی نماز کے لیے مسجد پہنچا جائے۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو تمام حاضرین کا خطبہ سننا واجب ہے، خواہ وہ امام کے نزدیک بیٹھے ہوں یا کوئی امام سے دور بیٹھا ہو، سب کو خطبہ سننا ضروری ہے اور سب کے لیے واجب ہے۔ اگر دور ہونے کی وجہ سے امام کی خطیب کی آواز نہ آ رہی ہو تب بھی خاموش بیٹھنا ضروری ہے۔ اس دوران کوئی بھی ایسا کام کہ جو خطبہ سننے میں مخل ہوتا ہو، کوئی بھی ایسا کام کہ جس کی وجہ سے خطبہ سننے میں خلل پڑتا ہو، کوئی بھی ایسا کام مکروہ تحریمی ہے، جیسے کھانا پینا، باتیں کرنا، چلنا پھرنا، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، تسبیح پڑھنا یا کسی کو مسئلہ بتانا۔ یہ تمام چیزیں جس طرح نماز کی حالت میں ممنوع ہیں، بالکل اسی طرح خطبے کے وقت بھی ممنوع ہیں۔ اسی طرح خطبہ شروع ہو جانے کے بعد سنتیں پڑھنا، نوافل پڑھنا، یہ بھی ممنوع ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی سنت یا نفل پہلے سے پڑھ رہا ہو اور اچانک خطبہ شروع ہو جائے تو راجح قول کے مطابق اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہے تو پوری کر لے،
اور اگر نوافل پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیر دے اور خطبہ سنے۔